अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सवाल के नेक्स्ट पार्ट को। इस सवाल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी रख के सब्सक्राइब मेरा चैनल, आपसे प्रेस द बेल आइकन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शाम का वक़्त था और सब निकलने के लिए तैयार थे। अरहम सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया तो उसके आदमी तैयार हो रहे थे, जबकि ज़ैन एक्स्ट्रा टीम तैयार कर रहा था अगर कुछ मुश्किल हो जाए तो वो इन लोगों की मदद कर सकें। ओके गाइस, सब तैयार है। ज़ुबैर ने अरहम को सीढ़ियों से उतरता देखा तो वो सबकी त्वचा खींचता हुआ बोला, जैसा कि तुम सब लोग जानते हो ये मिशन बहुत ज़रूरी है। अरहम नहीं जानता था आज उसे मुंह से अल्फाज निकालते हुए इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। हम जैसे करते आए हैं हमेशा बिल्कुल वैसे ही करना है। हमें बेखौफ होकर ये मिशन मुकम्मल करना है और जब हम लोग वहाँ से निकलें तो हर शख्स की सांसें रुकी हुई होनी चाहिए, कोई एक भी ज़िंदा ना हो। हमारा जो अहम गोल है वो आलिया और सनान को ख़त्म करना है। अगर वो मर गए तो बाकी सब आसान हो जाएगा। वो सबको की तैयारी के साथ हम पर हमला सब तैयारी के साथ हम पर हमला करेंगे। इनका मकसद हमें हर सूरत ज़िंदा पकड़ना है या जान से मारना है। जैसे कि हमारा प्लान है, एक टीम घर से बाहर रहेगी और बाइकर्स भी तैयार रहेंगे। अगर पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेरा तो बाहर मौजूद लोग मेरे हुक्म पर उन लोगों पर वार करेंगे। जैसे अंदर सारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा हम सब एयरपोर्ट पर इकट्ठा होंगे। ओके, कोई सवाल? जब किसी ने सवाल नहीं किया तो उसने हाँ में सर हिलाया। वो सब लोग अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गए। मैंने तुम्हें गाड़ी कहाँ ले जाने के लिए बोला था? वार्नर अस्परा की घर की जानिब गाड़ी जाते देखकर हमने अपने ड्राइवर से पूछा। बॉस, लेकिन ज़ुबैर सर। वो घबराते हुए ज़ुबैर की जानिब देखने लगा। मैंने बोला था पहले यहाँ लाने के लिए। ज़ुबैर ने वार्नर के अल्फाज ख़त्म करते हुए कहा। लेकिन क्यों? वो दांत पीसते हुए पूछने लगा। कोई इशू है अरम इससे? वैसे भी उनको मारना तो है ही, पहले क्या और बाद में क्या? वो मामूली से अंदाज में बोला। तभी गाड़ी रुकी और वो बाहर निकल गया। बास्टर ना हो तो जानता है ये सब कितना मुश्किल है मेरे लिए, फिर भी जानबूझ कर रहा है। ऐसे करने से या क्या शीशा जल्दी वापस आ जाएगी? उसकी किडनैपिंग में अस्परा का क्या कसूर? वो गुस्से से खुद से कहता गाड़ी से निकल आया। साथ ही उसकी नज़र सामने खड़े ज़ैन और अली पर पड़ी, जो घर के तजस्सुस के साथ देखने में मसरूफ़ थे। सब आदमी अपनी जगह संभाल कर घर को घेरे में लेने लगे। जब अरहम घर के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। ज़ुबैर ने आगे बढ़कर डोर बेल बजाई और सब दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करने लगे। वो अपने लब बुरी तरह दांतों से कुचलता हुआ खुद से बड़बड़ाया था। तभी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। क्रेपल, जैसे ही सामने ज़ुबैर ने तानिश को देखा तो वो उसे देखते ही बोले। वे बोले जबकि अरहम की आंखें ब्लैंक और कोल्ड हो गई। तानिश सबकी तरफ सुकून से देखने लगा। उनकी मौजूदगी ने उसे हैरान नहीं किया था। ज़ुबैर उसकी व्हील चेयर को पीछे करके अंदर की जाने बढ़ गया। घर बहुत खाली सा था। ऐसा महसूस हो रहा था घर में चीज़ें तो वहाँ मौजूद हैं मगर उसमें बस्ते मकीन नहीं। कहाँ हैं ये सब लोग? ज़ैन ने आगे बढ़कर दानिश से पूछा, मगर जवाब देने के बजाय वो टेलीफोन की जानिब बढ़ा और नंबर डायल करने लगा। उससे पहले रिंग जाती ज़ुबैर ने उसे फ़ोन खींचकर फर्श पर दे मारा, जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। ज़ुबैर दांत पीसते हुए बोला। वो यहाँ नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है वो यहाँ नहीं है? अली ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। यहाँ कुछ गड़बड़ है, जैसा कि उसका हमें देखकर ना घबराना। यहाँ तक कि ज़ुबैर ने उसे कॉल नहीं करने दी तब भी ये पुरसुकून रहा। मतलब यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ तो है जो आंखों से ओझल है। अरहम दानिश की तरफ देखते हुए सोचने लगा, वो काफ़ी देर के यहाँ मौजूद नहीं है और मैं नहीं जानता वो कहाँ है। दानिश ने नरमी से जवाब दिया। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? या फिर तुम्हें अभी भी लगता है कि इस पर तुम्हारे पास लौट आएगी? उसे सोचते हुए यहाँ आ गए हो? ज़ुबैर गुस्से से चिल्लाया। ज़ुबैर, हद में रहो। दोबारा अस्परा का नाम किसी के साथ जोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरहम से लगते हुए लहजे में वार्न करता आगे बढ़ गया और घर को देखने लगा, क्योंकि उसे यहाँ से खतरे की बू आ रही थी। उसने अपना सेल निकाला और अहमद को कॉल करने में लाने लगा तो उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था, मगर कॉल कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ सर्विस ही नहीं आ रही थी। हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, अरहम ने जल्दी से कहा, क्योंकि यहाँ उसे ख़तरा साफ महसूस हो रहा था और वो अपने आदमी को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। उसके हुक्म या लहजे पर बगैर कोई सवाल किए बाकी सब उसके पीछे पीछे दरवाजे की जानिब बढ़ गए। अरहम ने दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर का नज़ारा देखा उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए, क्योंकि उसके सारे आदमी जो बाहर थे उस वक्त पुलिस वैन में मौजूद थे और पुलिस उसकी जानिब बंदूकें ताने खड़ी थी। बास्टर्ड, ही सेट्स अज अब। ज़ुबैर अब ज़ेरे लब बड़बड़ाया। अब हमें क्या करना है? ज़ैन ने सुकून से अरहम की जानिब देखते हुए पूछा। हम? वाह, फाइनली हम लोगों की आपस में मुलाकात हो गई। उससे पहले अरहम अपनी बात मुकम्मल करता एक औरत की आवाज़ ने उसकी बात काटते हुए कहा। अरहम ने अपना सर दूसरी जानिब घुमाया जहाँ एक 40 साला औरत सनान के पास बगैर किसी खौफ के खड़ी थी। आलिया, नाम तो सुना ही होगा। वो अपने नाम पर जोर देते हुए बोली। ओह, क्रैपल की मामा।
ज़ुबैर ने आंखें घुमा क्रिपल की मामा और ज़ुबैर ने आंखें घुमाते हुए कहा और जल्दी उसकी आंखों में गुस्सा अवध आया। उस वजह से तुम अपनी बहादुरी का मुजाहरा कर रही थी। ज़ैन ने पलटकर दानिश को देखते हुए पूछा। मामाज बॉय, ज़ुबैर ने तंजिया कहा। इस दफ़ा अरहम तुम जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। सनान ने ज़ैन और ज़ुबैर को इग्नोर करके अरहम की जानिब देखते हुए कहा। ओ बस करो, मैं थक गया हूँ बार बार तुम्हारे मुँह से इस जुमला सुनकर। हम लोग तुम्हारे हाथों की उंगलियों से रेत की तरह फिसल कर यहाँ से निकल जाएंगे। ज़ुबैर सनान को घूरता हुआ बोला। इस दफ़ा नहीं। आलिया ने अरहम को देखते हुए कहा। अरहम कोल्ड आंखों से उसकी जानिब देखने लगा, लेकिन क्योंकि उस सब मसाइब की असल जड़ तो वही थी। तुम जा सकते हो अब बेटा, आलिया ने दानिश को कहा तो वो बगैर कुछ बोले वहाँ से निकल गया। तुम लोग हमें इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते, हरगिज़ नहीं। ज़ुबैर गुस्से से लाल पीला होते हुए चिल्लाया, जबकि सनान अपने चेहरे पर मौजूद निशान पर हाथ फेरने लगा जो अरहम की वजह से उसके चेहरे पर मौजूद था। अच्छा अरेंज किया है तुमने सनान। अरहम ने सामने का मंजर इंजॉय करते हुए कहा। यही चीज़ तुम्हें सबसे अलग बनाती है अरहम। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम सुकून से हो। तुम्हारे चेहरे पर डर, घबराहट या खौफ जैसी कोई चीज़ नहीं है। सनान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। बातें करना बंद करो सनान, और जो करने आए हो वो करो, वो ख़त्म करो। मुझे डर है ये मौका भी तुम दोबारा खो दोगे, अली ने लुत्फ़ लेते हुए कहा। सनान ने अपनी पिस्टल उठाई और अरहम का निशाना लिया। वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा, क्योंकि मौत से उसे डर महसूस नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जिसके दरवाजे पर वो रोज़ाना खुद दस्तक देकर आता है। बस इस वक्त एक हल्की सी कमी उसके वजूद में थी। काश यहाँ आने से पहले उसने अस्परा को अपने सीने से लगाया होता। उस वक्त उसे मौत का खौफ नहीं था, बल्कि यूँ अचानक से अस्परा के बिछड़ जाने की तकलीफ़ थी कि दोबारा उसे देखना नहीं पाएगा, छू नहीं पाएगा, अपने सीने से फिर कभी नहीं लगा पाएगा। मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रही हूँ। तुम जैसे लोग ज़िंदा रहने के काबिल नहीं हैं, तुम्हें मरना होगा। अरहम, आलिया ने सिलकते हुए लहजे में कहा। अपने गिरबान में झांक कर बात करो, तुम्हारी खुद की औकात क्या है। अली गुस्से से दहाड़ा। स्वीट हार्ट, मुझे मारने के लिए भी तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत है, क्योंकि मौत भी मुझसे इजाज़त लेकर आती है। अरहम सुकून से आंखें मारते हुए बोला, जो सुर्ख होती आंखों से अली को देख रही थी। उस पर गोली चलाओ सनान। आलिया ने अरहम की जानिब शिद्दत भरी नज़रों से देखते हुए सनान को बोला। ओह, तुमने सुना तुम्हारी मालकन ने क्या कहा? चलाओ मुझ पर गोली। अरहम ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। किल हिम सनान, किस चीज़ का इंतज़ार करे हो? शुरू से हमें बस इसी बल का ही इंतज़ार था, आलिया ने उकसाया। राइट, तुम दोनों ने बहुत अच्छी चाल चली है, मारो मुझे और किस्सा ख़त्म करो। और हमने आगे कहकर मज़ीद कदम सनान की जानिब बढ़ाए। चिल्ला कर तो दिखाओ, तुम्हारी भूल है, फिर तुम ज़िंदा लौटोगे। ज़ुबैर ने दांत पीसते हुए कहा। चलाओ गोली। चला क्यों नहीं रहे? डैम इट, चलाओ गोली, अब ख़त्म कर दो मुझे। अरहम का दिमाग ही घूम गया, इसलिए वो तपे हुए लहजे में बोला। वो हर गुज़रते सेकंड के साथ उन लोगों से लड़ना चाहता था, ताकि सबको मारकर यहाँ से वापस चला जाए, मगर एक चेहरे से उसके दिमाग में अटक कर रह गया, जैसे वो आगे पीछे नहीं कर पा रहा था। किल हिम सनान। आलिया गुस्से से घुर्राई तो सनान ने ट्रिगर पर अपना हाथ रख दिया, जिसका निशाना अरहम के सर पर था। अस्परा, आई लव यू बेबी, उसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहा। जब उसे अपने अल्फाज का एहसास हुआ तो उसकी आंखें झटके से खुल गईं, क्योंकि वो उसका जुनून थी और ये इश्क। वो धड़कते दिल के साथ ट्रिगर पर रखी सनान की उंगली को देखने लगा। नहीं, इससे पहले सनान गोली चलाता अस्परा की पुकार उनके कानों से टकराई और हमने घूम कर उसकी जानिब देखा। वो जो भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी, मगर उससे पहले वो पहुंची, आलिया ने उसे बाजू से पकड़ लिया और हमने जल्दी से ज़ैन और अली की जानिब देखा, जो उससे आंखें चुरा रहे थे। अस्परा, तुम यहाँ क्या कर रही हो स्वीटी? आलिया ने मोहब्बत से पूछा। मुमानी, तुम्हें अभी यहाँ से वापस जाना होगा, आलिया ने उसके अल्फाज काटते हुए कहा। उसे बाजू से पकड़कर दूर ले जाने लगी, मगर वो अपना आप छुड़ाकर अरहम की जानिब भागी, जिसने बगैर देर किए आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़कर खुद के सीने से लगा लिया। जैसे उसने अपने गले से लगाया, सारी टेंशन सुकून में बदल गई। आई लेफ्ट यू वंस, आई एम नॉट रेडी टू लीव यू अगेन। उसके गिर्द अपना हसार तंग करके शिद्दत से रोते हुए बोली। मेरी तरफ देखो। और हमने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से मेरी जान। उसके माथे को चूमते हुए बोला। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। वह सरगोशी नुमा बोली, जबकि आंसू मुसलसल उसके गाल चूमने लगे, जिन्हें अरहम ने अपने अंगूठे की मदद से साफ़ किया। ऑफिसर, वो सनान की जानिब मुड़ी। प्लीज़, आई बैग यू। अरहम की पकड़ उसकी कमर पर सख्त हो गई, क्योंकि उसके ये अल्फाज पसंद नहीं आए थे। अस्परा, ये अच्छा आदमी नहीं है, सनान ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखते हुए कहा।
मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं उसे नहीं खो सकती। अरहम की उंगलियाँ उसकी कमर में पेवस्त होने लगी। ये क्रिमिनल है, अगर मैं उसे ख़त्म कर दूँगा तो कल सारे माफिया ख़त्म हो जाएगा। उसके सर पर सब माफिया चल रहे हैं कि इंसान की मौत इतना फ़ायदेमंद है, मैं कैसे जाने दूँ उसे। और अरहम की जानिब देखते हुए बोला, अस्परा तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। आलिया ने बेताबी से कहा, उमानी सॉरी, उसने जो आपके बेटे के साथ किया, लेकिन ये सिर्फ मेरे बेटे की बात नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही। आलिया चिढ़ते हुए चिल्लाई। सब हैरत से आलिया की जानिब देखने लगे, सिवाय अरहम लोगों के। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो अस्परा, आलिया दांत पीसते हुए बोली। तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है? तुम वजह हो इस सब के पीछे? वो कहका लगाते हुए बोली। आप क्या बोल रही हैं मुमानी? अस्परा ना समझी तो उसकी जानिब देखने लगी। तुम नहीं समझोगी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अपना दिमाग चलाओ और सोचो, क्यों एक छोटे से टाउन का चेयरमैन इस जैसे शख्स से रकम मांगेगा? आलिया ने अरहम की जानिब उंगली उठाई। अरहम दुनिया का सबसे पावरफुल और बेरहम इंसान है। दी अल्बेनियन गैंग, दी माला डेल ब्रेंटा साकलिन गैंग, दी रशिया माफिया, दी थाई माफिया, तकरीबन दुनिया के सारे गैंग उसके गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। सबके सब उसके कंट्रोल में हैं। अगर ये मर जाता है तो समझो उसका बॉस मर गया। जब उन दोनों के सर कलम होंगे, समझो सारा का सारा माफिया ख़त्म। अस्परा शौक से उसकी तरफ देखने लगी। आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे? वह सदमे से पूछने लगी। तुम्हारे मुल्क के लोग अच्छाई का मुखौटा पहनकर माफिया में मुलविस हैं। दुनिया की नज़र में ये मेहमान लोग हैं, महान लोग हैं, जबकि दिल उनके काले हैं। जुबैर सिलकते हुए लहजे में बोला, अपनी ज़ुबान बंद रखो, हम तुम्हारी तरह लोगों की जानें नहीं लेते। आलिया शोला बरसाती नज़र से घुर्राई तो अस्परा सदमे से उसकी तरफ देखने लगी। मतलब मुमानी, उसके अल्फाज लड़खड़ाए। 2 साल पहले चेयरमैन की मदद से मैं केस लड़ने इटली गई थी, लेकिन उनका मुझे वहाँ भेजने का मकसद अरहम के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना था। जिस केस के सिलसिले में गई थी वो बहुत मामूली सा था। जब मैं वहाँ रही तो अरहम के बारे में सब जान गई। वो क्या करता है, उसका माफिया कितना गहरा ताल्लुक़ है, और उसका सब ममालिक में कितना राज है, जिसकी वजह से उसका पाकिस्तान में भी आना जाना है। मैंने चेयरमैन का माफिया में होने का फ़ायदा उठाया और हम के बारे में सारे सबूत इकट्ठे करके सनान को दिए। फिर हम दोनों ने एक टीम तैयार की और हम जब बैंक का कॉक में था उसके खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें वो मर गया। लेकिन जब तुमने बताया वो ज़िंदा है तो सनान ने फ़ौरी मुझे कॉल की, लेकिन यकीन ही नहीं आया। पता तो तब चला जब दानिश को खून में भीगे हुए अपने घर के सामने पाया। और हमने अस्परा की जानिब देखा जो बेयकीनी से सब सुन रही थी। उसका दिल किया वो यहाँ से कहीं दूर ले जाकर खुद में छुपा ले, ख़ास करके उस औरत से। मैं छुपकर वापस से अरब के ख़िलाफ़ काम करने लगी। तभी मायशा और चेयरमैन का वापस से मेरे जहन में ख्याल आया, तो मैंने उसे ब्लैकमेल किया कि इस केस में हमारी मदद करे, वरना मैं उसके बारे में मीडिया को बता दूंगी कि माफिया में मुलविस है और उसका ताल्लुक डायमंड बिजनेस से है, जिसका असर उस पर अच्छा खासा हुआ। और उसने बजाते खुद अरहम को मारने की कोशिश की, मगर जब वो कामयाब ना हो सका तो उसने अपनी बेटी को उन लोगों के दरमियान में भेजा ताकि उसके सारे बिजनेस तबाह कर सके। मगर उन दोनों जाहिलों से कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा दोनों मर गए। फिर मैंने तुम्हारी मोहब्बत जो मेरे बेटे के लिए थी उसको इस्तेमाल किया। मैंने ज़बरदस्ती दानिश को तुम्हारे पीछे भेजा था ताकि तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि मुझे यकीन था अरहम कि तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे लिए यहाँ ज़रूर आएगा। लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम हमें बताए बगैर खुद ही उसके पास वापस चली गई, तो फिर मैंने तुम्हें भी अपने जहन से निकाल दिया। मेरी तरफ से तुम जियो मरो मेरी बला से, मुझे कोई परवाह नहीं। और फिर मैंने नया प्लान बनाया और देखो ये यहाँ मौजूद है मेरी आंखों के सामने। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते हुए बोली। असरा ने अरहम के सीने में अपना चेहरा छुपाया और बेबसी से रोने लगी। मुझे लगा तुम ये सब दानिश के लिए कर रही हो। वो रोते हुए बोली, मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ। वो सपाट लहजे में बोली तो असरा नम आंखों से अरहम की जानिब देखने लगी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरहम ने उसके बाल कान के पीछे करते हुए प्यार से कहा, जिस पर असरा ने सांस खींचा और अपना सर वापस से अरहम के सीने से लगा दिया। तो वो उसके सर पर थोड़ी रखकर उसके गिर्द अपनी गिरफ्त सख्त कर गया, क्योंकि उस वक़्त वो पुरसकून था। आसपास खड़े लोगों की उसे कोई परवाह नहीं थी। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? वो अरहम से पूछने लगी। मैं तुम्हें पहले ही बहुत हर्ट कर चुका था, मज़ीद नहीं करना चाहता था। उसके बाद सहलाते हुए नरमी से बोली, तुम यहाँ मेरे पेरेंट्स को मारने आए हो क्या? उससे मैं हर्ट नहीं होती। वो उससे घूरते हुए बोली, अगर मैं उस औरत तक पहुँचने में नाकाम होता तब मैं तुम्हारे माँ बाप को मारता, वरना नहीं। और देखो जैसे चाहता था वैसे हो गया। वह सच्चाई का मुजाहरा करते हुए बोला, मुमानी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, आप शुरू से इस सब के पीछे थी। ये लोग तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, जो भी हैं सामने हैं, आपकी तरह दोगले नहीं हैं। आप इन लोगों से बदतर हैं, अच्छाई के लिबास में बुराई से भरी पड़ी हैं। ये माफिया में
ہیں, دنیا جانتی ہے لیکن آپ بھی ملوث ہیں, یہ کوئی نہیں جانتا, وسیع لگتے ہوئے لہجے میں بولی. تمیز میں رہو اسپرا, تم ٹھیک ہے غیر قانونی کام کیے ہیں میں نے, مگر کسی کی جان نہیں لی. وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. کسی کی جان نہیں لی؟ سیریسلی؟ آپ کی وجہ سے چیئرمین اس کی بیٹی کی موت ہو گئی. آپ نے انہیں اپنے فائدے کے لیے اندر گھسیٹا اور وہ لوگ مر گئے. میں اس سب کا ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی, لیکن اصل قاتل تو آپ ہیں. آپ نے اپنی خود غرضی کے لیے انہیں مار دیا, یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا, اسے بھی درمیان میں گھسیٹا, اور سب سے برا تو یہ ہے وہ مان گیا. مجھے لگا وہ سچ میں میرے لیے وہاں آیا ہے مجھے بچانے کے لیے, لیکن نہیں, وہ تو ایک مہرا تھا آپ کے کھیل کا. آپ نے سب لوگوں کو استعمال کیا, مجھے استعمال کیا, دانش کو کیا, ماشا کو کیا, چیئرمین کو کیا. اوہ مائی گاڈ ممانی, اور وہ ارم سے اپنا آپ چھڑا کر چلائی. ہاں تو اس سب میں کیا برائی ہے؟ میں نے تم سب کو استعمال کیا تاکہ اس آدمی کو ختم کر کے پوری دنیا میں چھا جاؤں, میرا نام ہو, لوگ مجھے پوچھیں, ہر طرف میرے چرچے ہوں, میرے پاس دنیا جہاں کی دولت, شہرت, سب کچھ ہو. اس میں برائی کیا ہے؟ ایک انسان کو ختم کرنے سے اتنا مل رہا ہے تو اور کیا چاہیے زندگی میں. زندگی سے وہ مزے سے بولی. اس میں کچھ برائی نہیں ہے, اصل برائی ہی تم ہو. تم جیسے اچھے لوگوں کے ہونے کی سے بہتر ہے اچھے لوگ دنیا میں رہیں ہی نہیں. ممانی کے نام پر دبا ہو تم. اسپرا شعلہ برساتی نظر سے اسے دیکھنے لگی. میں تمہاری مانی نہیں ہوں, منہ بولی. بہن ہے تمہاری ماں, میرے شوہر کی. وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی. جہنم میں سڑو تم. اسپرا دانت پیستے ہوئے بولی. کوئی بات نہیں, دنیا میں تو جنت حاصل کر لوں گی نا. وہ اسے آنکھ مارتے ہوئے بولی, جس پر اسپرا کا خون کھول کر رہ گیا. ارم چلو, ہمیں جانا ہے. وہ پلٹ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی. اوہ, تم سچ میں لگتا ہے تم یہ جگہ چھوڑ کر جا سکتی ہو. وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی. تمہاری ایک ٹیم جو گھر کے باہر تھی وہ ہم لوگ پکڑ چکے ہیں. جو دوسری ٹیم تھی اسے بھی میری دوسری ٹیم نے پکڑ لیا ہے. عالیہ کی بات پر اسپرا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا, اور پھر زین اور علی کی جانب. اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا, دروازہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور سب کی نظر وکٹر ریکٹر کی جانب اٹھی. اوہ واو, زبیر ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولا. سنان جو اپنے آدمی کی جانب دیکھ رہا تھا, تو اسے سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا, اور وہاں فائرنگ سٹارٹ ہو گئی. ونڈو ٹوٹنے کی وجہ سے کانچ یہاں وہاں گرنے لگے. ارم نے اسپرا کو جلدی سے اپنی باہوں میں چھپا کر دیوار کے ساتھ لگایا. پولیس اور ارم کے آدمی ایک دوسرے پر گولیاں چلانے لگے, جبکہ ارم اسپرا کو خود سے لگائے باہر کی جانب بڑھنے لگا تاکہ اسے محفوظ جگہ پہنچا سکے. یہاں آؤ ٹسورا. وہ اسے سینے میں بھیجے پچھلے ڈور سے گھر سے نکل کر گاڑی کی جانب بڑھ گئے. اس دوران جب بھی کوئی سنان کا آدمی راستے میں آتا, ارم اپنی پستل سے گولیاں ان پر چلاتا گاڑی تک پہنچ گیا. سنو اسپرا, یہاں سے نکلو, ہماری فلائٹ بالکل ریڈی ہے. یہ فون ہے, اس سے رومیرو سے بات کرو اور اسے ہماری سچویشن کا بتا دینا. وہ جانتا ہے تمہارے پیرنٹس اس وقت کہاں موجود ہیں, وہ تمہیں ان کے پاس چھوڑ دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. وہ چاقو کی مدد سے رینڈم گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا, اور ساتھ اس کا انجن بھی سٹارٹ کر دیا. اسپرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. نہیں, میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. وہ اس کی شرٹ اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے بولی. ارہم پلیز میری جان, میرے ساتھ چلو. اس کا بازو پکڑتے ہوئے گڑ گڑائی. تم نہیں جانتی میں کتنی شدت سے تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں, مگر میں نہیں آ سکتا. میرے آدمیوں کو میری ضرورت ہے, میں انہیں نہیں چھوڑ کر جا سکتا. ارہم پلیز. اسپرا نہیں. وہ اسے سیٹ پر دھکیلتا ہوا بولا. ارہم وعدہ کرو, پلیز وعدہ کرو, تم واپس آؤ گے, میرے پاس آؤ گے. اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے بولی. آئی پرومس. اس کے ہاتھ پر رکھتا ہوا بولا. اس سے پہلے وہ باہر اپنا سر نکالتا, اسپرا نے شرٹ سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے, جبکہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی. دوسری جانب وہ اس کا لمس میں حفظ کرنے لگا. میں انتظار کروں گی. اس سے دور ہو کر بولی. اوہ واو, کیا محبت بھرا نظارہ چل رہا ہے. عالیہ نے پستل کا نشانہ ارہم کی جانب رکھ کر لطف لیتے ہوئے کہا, تو ارہم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے. ایک بھی قدم مت بڑھانا آگے, اس نے وارن کیا, اور پھر اس کی آنکھیں کار میں موجود اسپرا پر پڑی, جبکہ ارہم اس کے پیچھے. اس نے وارن کیا, اور پھر اس کی آنکھیں کار میں موجود اسپرا پر پڑی, جبکہ ارہم اس کے پیچھے آتے زبیر کی جانب دیکھنے لگا. میرے آدمی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری فیملی کو ختم کر دیں گے اگر تم نے مجھ پر ٹریگر دبایا تو. ارہم نے سکون سے کہا. تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسپرا نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کہا. اسپرا گاڑی میں بیٹھو. ارہم نے کہا, مگر وہ وہاں ہی کھڑی رہی. تبھی زبیر عالیہ کی جانب بڑھتا, اس پر پستل کا نشانہ باندھ کے, جس کی وجہ سے اسپرا کا پورا وجود لرزا تو عالیہ فوری چوکر نہ ہوگی. زبیر نے ٹریگر دبایا تو عالیہ اپنا سر جھکا کر دوسری جانب بھاگ گئی, جس کی وجہ سے نشانہ کھڑکی پر لگا. اس سے پہلے کہ زبیر واپس سے عالیہ پر نشانہ باندھا, عالیہ نے جلدی سے ارہم پر گولی چلا دی. اس کے ریئیکٹ کرنے سے پہلے اسپرا پھرتی سے اس کے سامنے آئی اور گولی اسے لگ گئی. نہیں, وہ کہنا چاہتا تھا مگر دیر ہو چکی تھی. اسپرا کی زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے اپنے بازوں میں لے چکا تھا. اوہ گاڈ اسپرا, تم میرے سامنے کیوں آئی ہے؟ تم نے کیا کیا؟ بے قراری سے اسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا وہ بولا.
وہ بے قراری سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا جہاں گولی لگی ہوئی تھی اور خون نکل نکل کر اس کی وائٹ شرٹ کو بھگو رہا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ باقاعدہ روتے ہوئے بولا۔ ارحم، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ بھیگے لہجے میں اسے سینے سے لگا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسپرا کے کھینچنے پر اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ میری بات سنو، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو پیالے باندھتے ہوئے بولی۔ زبیر، زبیر، زین کو بلاؤ۔ اسی وقت وہ پاگل ہوتا زبیر کو پکارنے لگا جو عالیہ کو تھپڑ مارنے میں مصروف تھا۔ اس نے جیسے ہی سنا وہ جلدی سے اسے چھوڑ کر اندر کی جانب بھاگا۔ ارحم، وہ غصے سے چلائی۔ ارحم نے اسے اوپر اٹھانے کی واپس سے کوشش کی مگر وہ درد سے کراہنے لگی۔ پلیز یہاں بیٹھے رہو، جب تم موو کرتے ہو تو درد ہوتا ہے، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ آئی ایم سوری، وہ شدت سے روتے ہوئے جیسے بولا جیسے جیسے اس کا رنگ سرد ہو رہا تھا اس کا دل درد سے پھٹتے جا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، زین بس آتا ہی ہوگا، وہ سسکتے ہوئے بولا۔ ارحم، میری بات، جب میں نے تمہیں بولا تھا گاڑی میں جاؤ کیوں نہیں گئی، کیوں نہیں بات مانی میری؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بے بسی سے آنسو بہا کر پوچھنے لگا۔ میری بات سنو ارحم، اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولی۔ تم بہت برے ہو، جانتا ہوں۔ اس کی انگلی کے نیچے اپنے ہی ہلکی ہلکی لب ہلا کر بولی۔ لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں چاہنے لگی ہوں تم سے۔ آئی لو یو سو مچ ارحم، وہ تکلیف سے بھری آواز میں نم آنکھوں سے بولنے لگی، ساتھ اسے سانس لینے میں دقت ہونے لگی، جبکہ وہ شوق کی حالت میں اسے دیکھنے لگا کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ کبھی وہ اسے چاہے گی۔ کچھ کہو ارحم، وہ مشکل سے بولنے لگی۔ اسپرا، نہیں، تم بات مت کرو، کچھ دیر اسے اپنے سینے سے لگا کر میری آنکھوں میں دیکھو بس۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ مت کرو میرے ساتھ اسپرا، پلیز مت کرو، میں بھیک مانگتا ہوں تم سے، پلیز رحم کرو، پلیز۔ وہ اس کا منہ دیوانہ وار چومتے ہوئے شدت سے رویا۔ تبھی اسپرا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ پاگلوں کی طرح اس کی نبض ٹٹولتے ہوئے بولا۔ تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی، اپنی آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو۔ اسپرا چیختے ہوئے اس کا وجود جھنجھوڑ کر بولا، مگر اس کا وجود ساکت رہا۔ زین کچھ کرو پلیز۔ جب زین نے قریب آ کر اسپرا کو اپنی طرف کیا تو وہ چلاتے ہوئے بولے، جب کہ آنسو اس کے گال بھگونے لگے، مجھے کوئی پلس محسوس نہیں ہو رہی اور نہ ہی سانس، تم سرجن ہو نا، تم کچھ کرو پلیز، کچھ کرو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے چلانے لگا۔ زین گولی والی جگہ کا دیکھنے جو دل کے بالکل نیچے لگی تھی۔ کون سی بلٹ لگی ہے؟ گن پکڑو، زین نے اس کی نبض کو ٹٹولتے ہوئے جلدی سے کہا۔ یہ والی؟ زبیر نے گن اس کی جانب بڑھائی۔ نہیں، او خدا، پلیز نہیں۔ ارحم نے جب گولی دیکھی تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بچوں کی طرح روتے ہوئے چلانے لگا۔ اٹس اے ہولو بلٹ۔ زبیر آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری ارحم، زبیر نے اس کے برابر بیٹھ کر تکلیف سے کہا۔ وہ نہیں مر سکتی، پلیز خدا، ابھی تو جینا سیکھنے لگا تھا، یہ کیسے مر سکتی ہے؟ کیسے؟ اوہ گاڈ، کیسے؟ وہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے چلانے لگا۔ اسپرا نہیں مر سکتی، تب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک ارحم زندہ ہے، زبیر نے کہہ کر زین کو پیچھے دھکیلا اور اسے ارحم کی گود سے اٹھا کر اپنی طرف کیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ارحم نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس آنسو صاف کرتے ہوئے کہا جو رک ہی نہیں رہے تھے، لیکن اس نے جواب دینے کے بجائے اپنے چاقو سے اس کی شرٹ کا تھوڑا سا حصہ کاٹا تاکہ گولی کو اچھے سے دیکھ سکے۔ زبیر، وہ مر چکی ہے۔ زین نے نم آنکھوں سے کپکپاتی آواز میں کہا۔ نہیں، وہ نہیں مری، دیکھ نہیں رہے، گولی اس کے دل میں نہیں لگی۔ زبیر کے بولنے پر ارحم اسپرا کے سینے پر بنے سوراخ کو دیکھنے لگا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ارحم کو گولی لگی تھی، وہ مزید بتانے لگا۔ زبیر بول کر احتیاط سے گولی نکالنے لگا۔ اگر یہ گولی انتر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو انسانوں کا بچنا ناممکن ہے۔ ارحم بھیگی آنکھوں سے زبیر کی طرف دیکھنے لگا جو بہت ہنرمندی سے گولی نکالنے میں مصروف تھا کیونکہ وہ اس میں ایکسپرٹ تھا۔ یہ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوئی، ارحم دھیرے سے بولا۔ ڈیم اٹ، پیچھے ہٹو۔ زین زبیر کو زور سے پیچھے ہٹا کر اسپرا کے منہ پر جھک کر اسے کمپریشنز دینے لگا۔ کم آن گرل، زین مسلسل اس کے ہارٹ کو بمپ کرتے ہوئے بولا۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کا دل شوق اور اچانک سے اتنا خون بہنے کی وجہ سے اسٹاپ ہو گیا ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ زین کے بولنے پر ارحم اسپرا کے منہ پر جھک کر اس کے اندر ہوا ٹرانسفر کرنے لگا جبکہ زین دل کو پمپ کرنے لگا۔ ٹیسورا، کم آن پلیز، کم بیک ٹو می۔ علی اور باقی سب بھی وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا جسم ابھی بھی گرم ہے، علی نے اس کے پیر کو پکڑتے ہوئے بتایا۔ اس کی نبض چیک کرو، زین نے ارحم کو بولا تو وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے نبض ٹٹولنے لگا۔ کم آن اسپرا، علی نے اسپرا کا پاؤں پکڑ کر اسے رگڑتے ہوئے نم لہجے میں بولا۔ میں نے ایمبولینس کو کال کر دیا، بس پہنچنے والی ہوگی۔ تیمیہ نے زمین پر اسپرا کے برابر بیٹھ کر تکلیف سے کہا۔ اسپرا پلیز اٹھ جاؤ، پلیز ٹیسورا، ویک اپ مائی فیسی وومن، آئی کین ناٹ لیو ود آؤٹ یو۔ وہ روتے ہوئے اس سے بولنے لگا۔ زین، تمہیں اسے یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔
میں اسے ہر خطرے سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اور خدایا پلیز رحم کرو۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا۔ علی نے بھکلاتے ہوئے بے بسی سے رو کر کہا، کیا نہیں، پلیز اس کے پاؤں رگڑو، ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے اس کا وجود۔ ایک پاؤں علی جبکہ دوسرا احمد نیچے بیٹھ کر رگڑنے لگا، جبکہ تیمیاں اس کے ہاتھ کو رگڑنے لگی۔ زین بغیر خون نکلنے کی پرواہ کیے زور زور سے اس کے ہارٹ پمپ کرنے لگا۔ ارم اس کے چہرے کا پیالہ بنا کر اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اسپرا کے گال پر گرنے لگے۔ پلیز ویک اپ، آئی نیڈ یو، وہ شدت سے روتے ہوئے بولنے لگا۔ کم آن اسپرا، کم آن، تم ایسے نہیں جا سکتی، پلیز ریئیکٹ کرو۔ زین انتہائی زور سے اس کے ہارٹ کو پمپ کرتے ہوئے چلا کر کہا، کم بیک ٹو می اینجل۔ ارم باقاعدہ گڑگڑایا تو اسپرا کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئی۔ تبھی اس کا منہ کھلا اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ او خدا، او خدا! ارم نے اسپرا کو اپنے سینے سے لگا لیا جبکہ وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے انتہائی تکلیف سے بولا۔ ارم، میرا سینہ بہت درد، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا، ایمبولینس کے سارے نے سب کی توجہ کھینچی اور وہ جلدی سے اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر ایمبولینس میں داخل ہو گیا جہاں سب ارینج ہوا تھا۔ میری جان، میری بات سنو پلیز، تم نے آنکھیں بند نہیں کرنی، پلیز انہیں کھولی رکھو۔ نرس کے پیچھے ہٹنے پر ارم نے اس کی طرف دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ آنکھیں بند کر جائے، پھر وہ اسے واپس سے کبھی نہ دیکھ پائے۔ یہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ارم نے نرس سے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ اسپرا کا چہرہ دیکھنے لگا جس کے اوپر ماسک لگا ہوا تھا۔ ہاں، لیکن اس کا بہت زیادہ خون ضائع ہو چکا ہے، نرس کہہ کر واپس سے اپنا کام میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو ارم جلدی سے باقی نرسوں کی مدد سے اسپرا کو ایمرجنسی روم میں لے گیا، جس کے باہر علی، احمد، زبیر اور زین پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ میں نے ارسل کو کال کر دیا ہے، وہ صبح تک یہاں موجود ہوگا۔ فی الحال میں نے یہاں سب سے بیسٹ ڈاکٹر کا ارینج کر دیا ہے۔ زین نے ارم کے باہر آنے پر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ جب وہ لوگ آپریشن روم میں داخل ہوئے تو ارم کو کمرے سے زبردستی باہر نکال دیا گیا۔ مجھے بھی اندر آنا ہے، دروازہ بند ہوتا دیکھ کر زین جلدی سے بولا۔ نہیں سر، آپ نہیں آ سکتے، اور نرس پریشانی سے بولی۔ میں بھی سرجن ہوں، وہ بول کر اندر داخل ہو گیا اور فوری دروازہ بند ہو گیا۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتا اسپرا، جیسے میں نے اپنی ماں کو کھویا تھا، وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتے ہوئے بولا۔ تبھی زبیر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی بڑی، زبیر کے بھیگے لہجے میں بولنے پر وہ اسے گلے لگا کر شدت سے رو دیا۔ آئی تھوٹ آئی لوسٹ ہر، وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح سسکتے ہوئے بولا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ واپس آئے گی ہم سب کے لیے۔ اس نے ایک نیا رخ دیا زندگی کا، اسے لوٹنا ہی ہوگا۔ علی نے نم آنکھوں سے ارم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ مضبوط لڑکی ہے ارم، وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، وہ موت کو ہرا کر تمہارے پاس آ جائے گی۔ احمد نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے بال بگاڑ دیے۔ مجھے عالیہ زندہ چاہیے، وہ زبیر سے دور ہو کر سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اوکے، ہو جائے گا، زبیر نے اسے یقین دلایا۔ اور سنان بھی، کل جب ان کے اور ہمارے آدمی آمنے سامنے تھے اس دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ احمد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میری آدمی کیسے ہیں؟ وہ سب ٹھیک ہے، کچھ زخمی ہے اور کچھ کی موت ہو گئی۔ یہاں پر اور اٹلی میں سب کو اچھے سے سنبھالا جا چکا ہے۔ میں نے تہیمہ کو فلائٹ ریڈی رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ وکٹر عالیہ کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، اور وکٹر اسپرا کے گھر گیا ہے تاکہ وہاں کے حالات دیکھ سکے۔ علی نے سچویشن کی تفصیل اسے بتائی تو وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے اب، زبیر نے اس کے پریشان ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا نہیں خیال، ہمیں یہاں سے نکل کر اپنے ملک لوٹنے کی ضرورت ہے، ہم صبح نکل جائیں گے۔ ارم کے بولنے پر زبیر نے جواب دیا تو وہ وہیں پاس بڑی کرسی پر اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا اور اس کا ذہن آپریشن تھیٹر میں موجود وجود کی جانب سے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ویسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا وہ سوچ کر اسپرا کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے لگتا تھا یہ کچھ دنوں کی طلب ہے اور پھر وہ واپس اسے یہاں بھیج دے گا، مگر اس کے ساتھ رہ کر ساری چیزیں اس کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی۔ میں کیوں سمجھ نہیں پایا، وہ مجھ سے محبت کرنے لگی، وہ دیوانوں کی طرح مجھے چاہنے لگی ہے۔ اوہ گاڈ، میں تو سمجھتا تھا اسے صرف میری طرف اٹریکشن ہے، جیسے کچھ اچھی لڑکیوں کو برے لڑکوں کی طرف ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، مگر اس نے سب کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ اپنا آپ مجھے سونپ چکی ہے، اپنا دل، دماغ، روح، سب کچھ۔ واقعی میں عورتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں یہ جانتا تھا مجھے اس کا جنون ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا وہ عشق بھی ہے میرا۔ اگر مجھے پتا ہوتا میں فیوچر میں تم سے عشق کر بیٹھوں گا، آئی پرومس میں تمہیں کبھی اٹھا کر اپنی دنیا میں نہیں لاتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا خود سے بڑبڑانے لگا۔ میں جانتا ہوں یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنی اسپرا، لیکن میں بے بس ہوں، کیونکہ اب مجھے جنون ہے تیرے عشق کا، اس لیے تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت
نہیں دے سکتا۔ میں عام انسان نہیں ہوں جو عشق میں قربانی دے کر اسے خود سے دور کر دے۔ تمہیں اب میرے ساتھ ہی جینا ہوگا۔ بہت سچویشن پہلے سے بھی بری ہو گئی ہے۔ مزید پولیس وہاں پہنچ گئی ہے اور میم کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وکٹر نے اس کے قریب آ کر کہا۔ جو خیالوں کی دنیا میں مدہوش تھا وہ عورت وہاں سے بھاگ گئی ہے، ڈائریکٹر نے کہا تو ارحم نے لمبا سانس کھینچا۔ اور ہمارے آدمی کہاں ہیں؟ انہیں زبیر نے واپس بھیج دیا، احمد اور علی کے ساتھ۔ وکٹر نے جواب دیا، اوکے تم لوگ جا سکتے ہو۔ اس کے حکمیہ لہجے میں کہنے پر وہ دونوں ہی وہاں سے نکل گئے۔ جبکہ وہ آپریشن روم کے باہر چلتی ریڈ لائٹ کو دیکھنے لگا۔ تمہیں لوٹنا ہوگا میرے پاس، ایک تمہارے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گال بھگونے لگے۔ پتہ نہیں کتنا وقت اسے وہاں بیٹھ کر روتے ہوئے گزر گیا، تبھی اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے سامنے دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا بچے؟ اتنی اذیت میں کیوں ہوں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ میری بیوی، اس کا آپریشن چل رہا ہے، ارحم نے ریڈ لائٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لرزتے لبوں کے ساتھ کہا۔ تو بیٹا وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس رب سے مانگ جس کے ہاتھوں میں ہماری جان ہے، اٹھ کر نماز پڑھ لو، سکون ملے گا۔ ارحم نے پتھرائی آنکھوں سے اس بڑے شخص کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے تو یاد بھی نہیں تھا آخری بار اس نے نماز کب پڑھی تھی۔ نماز؟ وہ کپاتے لبوں سے پوچھنے لگا۔ ہاں نماز، اس رب کو پکار، اور آخر میں دعا کی شکل میں اس سے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ ڈال۔ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آپ نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں گندگی سے بھرا ہوا انسان ہوں، گناہوں سے لپٹا ہوا میرا وجود ہے، میں سرتا پا گناہ ہوں۔ وہ کیسے سنے گا میری بھلا بات؟ اس کے پاس تو نیک لوگ جاتے ہیں نا۔ نماز کا خیال ہی اس کے دل کو ہلا کر رکھ گیا تھا، اس لیے اس کے الفاظ باقاعدہ لڑکھڑانے لگے۔ بیٹا وہ رب ہے، اس کی محبت اپنے بنائے ہوئے انسانوں سے بے لوث ہے۔ بے شک تمہیں اپنا وجود گناہوں میں نہایا ہوا لگتا ہے تو لیکن توبہ کی تو دروازے کھلے ہیں نا، توبہ کر لو، وہ معاف کر دے گا۔ انہوں نے پیار سے کہا، لیکن آپ نہیں سمجھ رہے، میں قاتل ہوں، میں نہیں جانتا میں نے کتنے لوگوں کی جانیں لی ہیں، وہ کیسے مان سکتا ہے میری؟ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر باقاعدہ سسکنے لگا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، سنو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے تو وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں۔ پھر اس نے ایک عبادت گزار سے پوچھا، 99 قتل ہو چکے ہیں، کیا توبہ ہوگی؟ اس شخص نے کہا، نہیں ہوگی۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک عالم سے پوچھا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، میں کیا توبہ ہوگی؟ اس عالم نے کہا، ضرور ہوگی بیٹا، کیوں نہیں ہوگی؟ بس توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے۔ شہر گناہوں کے لوگوں کا ہے، اس کو چھوڑ دے، جا اس شہر میں چلے جا، وہ نیک لوگوں کا ہے، وہاں آباد ہو جہاں معافی مل جائے گی۔ اس کے کہنے پر وہ شخص بولا، مجھے بس معافی مل جائے، میں کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ اس نے بوریا بستر باندھا اور شہر کی جانب چل پڑا۔ راستے میں اسے موت آ گئی۔ جب موت نے اسے جھٹکا دیا تو اس نے آگے کی جانب چھلانگ لگائی تو وہ زمین پر یوں گرا، اس کے چہرہ نیک لوگوں کے شہر کی جانب تھا، جبکہ ٹانگیں گناہ گار شہر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے 2 فرشتوں کو وہاں بھیجا، جنت اور دوزخ کے فرشتے کو۔ انہوں نے کہہ کر ارحم کی جانب دیکھا جو بغیر پل کے جھپکے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بےتابی سے پوچھنے لگے۔ دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا، یہ ہمارا مجرم ہے، اسے ہم لے کر جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ کہنے لگا، یہ ہمارا مہمان ہے، اسے ہم لے جائیں گے۔ جہنم کا فرشتہ، اس نے توبہ نہیں کی، ہم لے جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ، توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم اسے لے جائیں گے۔ جہنم کا فرشتہ، یہ ابھی اسی بستی تک پہنچا نہیں ہے، یہ ہمارا مجرم ہے، ہم ساتھ لے کر جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ، پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور اسے کہا، جاؤ بھائی، ان میں جا کر فیصلہ کرواؤ، اب انہیں بولو اگر وہ جہنم والے شہر کے قریب ہے تو وہ لوگ لے جائیں، اور اگر جنت والے شہر کے قریب ہے تو وہ لوگ اپنے ساتھ لے جائیں، اس لیے فاصلے کو ماپا جائے۔ وہ بوڑھے آدمی مسکراتے ہوئے بولے، وہ شخص برے لوگوں کے شہر کے بالکل قریب تھا، جبکہ نیک لوگوں سے بہت دور تھا۔ جب راستے کی پیمائش ہونے لگی تو اس رب نے نیک لوگوں والی زمین کو حکم دیا، سکڑ جا، اور بڑے لوگوں والی سڑک کو بولا، پھیل جا۔ ارحم اپنا رونا بھول کر تجسس سے انہیں دیکھنے لگا۔ جب پیمائش ہوئی تو برے لوگوں سے دور اور نیک لوگوں کے بہت قریب ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ ہمارا مہمان ہے، چلو اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بوڑھا شخص ہنستے ہوئے بولا تو ارحم کے آنسو واپس سے آنکھوں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ بیٹا توبہ سے نہ گھبراؤ، وہ پاک ذات کہتی ہے، پوری دھرتی گناہوں سے بھر دو اور گناہ آسمان تک لے جاؤ، لیکن سچے دل سے رو کر گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت دیکھی ہے نا، اس کی محبت تو پھر 70 درجے بڑھ کر ہے، سوچو محبت کیا عالم ہوگا۔
اس لیے توبہ کرو بیٹا، اس رب کی جانب رجوع کر لو، دلی سکون مل جائے گا، تم بہتر محسوس کرو گے۔ وہ اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے بولے تو بچوں کی طرح روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گیا۔ لیکن مجھے تو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ ہچکیوں کے درمیان روتا ہوا بولا، اور وہ بغیر کچھ بولے اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم کی جانب لے گئے۔ آؤ میں وضو کراتا ہوں، تم میرے پیچھے ہو کرو، ٹھیک ہے؟ وہ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی شرٹ کے بازو کوہنی تک فولڈ کرنے لگا، کیونکہ وہ سچ میں بھول چکا تھا نماز پڑھنا۔ وضو کرنے کے بعد وہ اسے لے کر ہاسپٹل میں نماز والے کمرے میں لے آیا۔ وہاں کھڑے ہو کر ارحم کا وجود لرزنے لگا۔ اسے ساری نماز ان کی مامت میں سسکتے ہوئے پڑی، دل تھا کہ پھٹے جا رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کیا بولے، بلکہ وہ بس روتا رہا، کیونکہ الفاظ سے منہ سے نکلنے سے انکاری تھے، مگر دل سے بوجھ ہٹتا جا رہا تھا۔ بوڑھے آدمی کو پتہ نہیں اس پر پیار آیا یا ترس، وہ آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ کبھی کبھی دعا کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دلوں کے بھیدوں سے اچھی طرح واقف ہے، وہ سمجھ جائے گا۔ انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، شکریہ، مجھے کبھی کوئی ایسا انسان پہلے نہیں ملا جس نے مجھے ایسے سمجھایا ہو۔ وہ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے وجود میں کپ کپاہٹ وہ بوڑھے آدمی ابھی تک محسوس کر سکتے تھے۔ اب مجھے چلنا ہے اور تمہیں توبہ کرتے رہنا ہے، اوکے؟ وہاں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، پلیز مت جائیں۔ وہ بے بسی سے بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اتنا بول کر چلے گئے، جبکہ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتا کر رہ گیا۔ وہ چلتا ہوا آپریشن تھیٹر کی جانب گیا۔ پلیز اسپرا واپس آ جاؤ، مجھے تم سمیٹو آ کر، دیکھو بکھر رہا ہوں میں۔ ابھی وہ بولا ہی تھا، روم کی لائٹ گرین جل گئی اور دروازہ کھل گیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ زین نے ارحم کو جب اس قدر ٹوٹا ہوا دیکھا تو اس کے گلے لگ کر پریشانی سے بولا، کیونکہ اتنی تکلیف میں زین نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ملنا ہے اسے۔ زین کے الفاظ پر اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑی اور وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ نہیں، تم اندر نہیں جا سکتے۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ تقریباً تڑپتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی حالت ابھی بھی ناساز ہے، کل صبح اسے آئی سی یو وہ اس وقت ہوش میں آئے گی۔ وہ تفصیل سے بولا، میں صرف اسے دیکھنا چاہتا ہوں زین، پلیز۔ وہ بےتابی سے کہنے لگا، ارحم کیسی ہے وہ؟ زبیر کی آواز گونجی، الائیو، انکانشیس۔ زین نے پلٹ کر اسے جواب دیا، تو پھر ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اسے ساتھ لو، ہمیں اٹلی کے لیے نکلنا ہے۔ زبیر نے مشورہ دیا، کیونکہ یہاں مزید رہنا ان سب کے لیے خطرہ نہ تھا۔ کیوں؟ ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ زین اسے گھورتے ہوئے بولا، پولیس ہمارے پیچھے ہے، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے بول رہا ہوں، میڈیا پر خبریں شائع ہیں ہر طرف، اگر کسی نے یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ ہو سکتا ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ زبیر کے الفاظ پر ارحم تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا۔ وہ صحیح بول رہا ہے، ہمیں نکلنا چاہیے۔ ارحم نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، فائن، میں کچھ چیزیں ریڈی کر لوں جن کے ہمیں راستے پر اسپرا کے لیے ضرورت ہوگی۔ وہ ناخوش ہوتے ہوئے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گیا، میں گاڑی نکالتا ہوں، تم اسے اٹھا کر لے آؤ۔ زبیر بول کر ہاسپٹل سے نکل گیا۔ جب وہ کمرے کا ہینڈل گھماتے ہوئے اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس کے بالکل سامنے اسپرا کا وجود بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، جو کہ گرم تھا۔ وہ آگے کی جانب اس کے چہرے پر جھکا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اسپرا کے چہرے پر گرنے لگے۔ مجھے لگا تھا میں نے تمہیں کھو دیا، وہ تکلیف سے اس کے کان میں سرگوشی نما کہتا اس کے کان کو چوم گیا۔ تبھی نرس دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس نے اسپرا کے سر کے نیچے سے ہاتھ گزار کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، تو نرس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو احتیاط اس کے سینے پر رکھنے میں مدد کی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ جب زبیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ارحم نے احتیاط سے اسے ہورزینٹلی اسٹریچر ہوئی سیٹ پر لٹا دیا، ساتھ ہی وہ خود بھی اندر داخل ہوا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ جیسے ہی زین آگے آ کر گاڑی میں بیٹھا، زبیر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ارحم، احمد اور علی سے پوچھو کیسی سچویشن ہے، زین نے کہا تو اپنا سیل جیب سے ڈھونڈنے لگا۔ اوہ گاڈ، میرا خیال ہے تو میں نے اپنا سیل فون اسپرا کو پکڑایا تھا، وہ شاید وہاں ہی چھوٹ گیا۔ جب اسے موبائل نہیں ملا تو پریشانی سے بولا، کیونکہ اس کے سیل میں کافی زیادہ ڈیٹا موجود تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے موبائل کسی کو بھی نہیں دیتا تھا۔ ارحم، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ یقیناً موبائل گاڑی میں یہاں وہاں آس پاس ہوگا۔ زبیر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، they must have confiscated۔ زین نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، I don't care۔ وہ لاپرواہی سے کہتا واپس سے اسپرا کا چہرہ دیکھنے لگا۔
वेल देन यू शुड, ज़ुबैर गुस्से से बड़बड़ाया, मगर वो इग्नोर करता अस्परा के बालों के साथ खेलने लगा। शायद वो उठ जाए, और साथ ही नरमी से उसके गाल चूमने लगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा मेरे साथ रहना बहुत खतरनाक है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता, क्योंकि तुम खाली इश्क नहीं हो मेरा, जुनून भी हो, ज़रूरत हो, जीने की वजह हो। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में छूता दिल ही दिल में सोचने लगा, वो अभी नहीं उठेगी। ज़ैन ने अरहम की जानिब देखते हुए कहा, जो उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा था कि शायद वो आंखें खोल दे। क्या उसका नुकसान हो सकता है कि ऑपरेशन के फ़ौरी बाद हम उसे साथ ले आएँ? हम हो सकता है, लेकिन ये इमरजेंसी थी, राइट? और ऑपरेशन कामयाब हुआ था। मैंने अरसल को बोला है, जब सब तैयार रखे वो ये वहाँ पहुँचकर कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वह नरमी से बोला, ज़ख्म की क्या नोयत थी, मतलब कैसी हालत थी? ज़ुबैर पूछने लगा। गोली टुकड़ों में तकसीम नहीं हुई थी, ये सबसे बड़ा फ़ायदा था, और ना ही ये दिल के ज़्यादा करीब लगी थी। उसका खून काफ़ी बह चुका था, लेकिन वो ब्लड की बोटल्स लगने से रिकवर हुआ है काफ़ी हद तक। एपेंडिक्स बुरी तरह ज़ख्मी हुई है, लेकिन अंदरूनी ज़्यादा चोट नहीं है। या इट वॉज़ नॉट मच ऑफ अ डैमेज, उसने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा। जब वो लोग स्टॉप पर पहुंचे तो विक्टर और रेक्टर बाहर ही मौजूद है। हमने इख्तियार से अस्परा को वापस अपनी बाहों में उठाया, जिसमें उसकी मदद विक्टर ने की। वो उसे लेकर एक छोटे से कमरे में पहुंच गया जो तीमिया ने तैयार करवाया था। उसके लिटाते ही जैन ने अस्परा को वापस से ड्रेस लगाए। जब जैन अपना काम करके फारिग हुआ तो पायलट ने जहाज़ स्टार्ट किया और उसे आसमान की बुलंदियों की जानिब ले जाने लगा। अब ये कैसी है? जब फ्लाइट लैंड हुई तो हमने बेचैनी से पूछने लगा। आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत अच्छी। उसका पल्स रेट नॉर्मल है। मज़ीद उसे बात है, उसी वक्त भी वक्त होश आ सकता है, किसी भी वक्त होश आ सकता है, हो सकता है अभी आ जाए या दोपहर तक। जैन के बताने पर उसे उठाकर गाड़ी में लेटाकर सीधा हॉस्पिटल ले गया। वहाँ अरसल ने सब अरेंज किया हुआ था। जब वो उसे चेक करने लगा तो हम धड़कते दिल के साथ उसके पीछे खड़े होकर सब देखने लगा। ज़ुबैर उन लोगों को वहाँ छोड़कर शीशा को बचाने निकल पड़ा, और हमने उसके साथ अली और जैन को भी भेजा, क्योंकि सनान के बाद वो आसानी से शीशा को बचा सकते थे बगैर किसी किस्म का नुकसान किए। तीमिया अरहम के होटल पर वापस से कब्जा करने के लिए निकल गई, जबकि रेक्टर और अहमद कासिनो की जानिब चले गए। आज बॉस बहुत खुश होगा। फाइनली उसके सर से मौत का खतरा टला, क्योंकि अब कोई पुलिस की टीम उसके पीछे नहीं है। आज बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है। जब सब बहुत खुश होंगे, मेरे नंबर पर बेशुमार कॉल्स आ रही होंगी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया भाड़ में जाए। अस्परा, बस तुम अपनी आंखें खोलो प्लीज़। वो उसका चेहरा देखते हुए बड़बड़ाया। तो ये था आज के नावल के 12 पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको ये नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।